جو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ دنیا میں ہم کس طرح سے اپنے خداوند کی تعظیم اور عزت کو ظاہر کریں، جبکہ کثیر التعداد عقیدے اور مذاہب ہمارے چوکٹ ہیں، اور ہم اپنے خدا کا اظہار کس طرح کریں۔ ہم نے گزرے دنوں میں خروش اور بنی اسرائیل کے حوالے سے چند باتیں سیکھی تھی۔ آج ہم اس شخص کے حوالے سے کہ جس نے خدا قادر مطلق کے حضور 40 دو بار دن اور رات گزاری، جس سے خدا قادر مطلق باتیں کیا کرتا تھا، اور جس نے ان تمام واقعات کو درج کیا جو خدا نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے کیے تھے۔ موسیٰ مرد خدا، بزرگ، خداوند سے متکلم ہونے والا، اس نے خداوند کے بارے میں بیان دیا۔ خروش 15 باب میں جو گیت گایا گیا، اس میں یہ ظاہر کیا گیا کہ معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث اور اپنی مدح کے سبب سے رعب والا اور صاحب کرامات ہے، کیونکہ معبود تو اس وقت بھی بہت سارے تھے، اور بنی اسرائیل اور بزرگ موسیٰ نے دیکھا تھا کس طریقے سے کسی قوم کا معبود خدا کے مد مقابل نہ ہو سکا، اور خداوند نے اس قول کے مطابق ان کے تمام معبودوں کو سزا دی۔ اس لیے انہوں نے یہ ہم گاتے ہوئے کہا کہ معبودوں میں خداوند تیری مانند کون ہے تیری مانند، جو اپنے تقدس کے باعث اور اپنی مدح کے سبب سے رعب والا اور صاحب کرامات ہے۔ پھر بزرگ موسیٰ نے کہا اب میں جان گیا، کیونکہ وہ مصر میں پلا پڑا تھا، مصر کے دیوتاؤں سے واقف تھا، عقیدوں سے واقف تھا، کہ جب خداوند کی قدرت اس پر ظاہر ہوئی تو اس نے خروج میں کہا اب میں جان گیا کہ خداوند سب معبودوں سے بڑا ہے، خداوند سب معبودوں سے بڑا ہے، کیونکہ وہ ان کاموں میں جو انہوں نے غرور سے کیا ان پر غالب ہوا۔ یعنی ان کے کاموں کو خداوند نے اپنی قدرت کے سبب، جس کے باعث انہوں نے بنی اسرائیل کو ستایا، اذیتیں دی، مصیبتوں میں رکھا، ان پر وہ غالب آیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کیونکہ آسمان میں یا زمین پر ایسا کون معبود ہے، آسمان میں یا زمین پر ایسا کون معبود ہے جو تیرے سے کام یا کرامات کر سکے۔ کوئی نہیں ہے، خداوند ہی خدا ہے، نہ زمین پر نہ آسمان پر۔ جو سوچتے ہوں گے شاید آسمان پہ کوئی رہتا ہے اور حکومت کرتا ہے، کہتا ہے کوئی نہیں ماں سوائے خداوند کے۔ اس لیے کہتا ہے کہ آسمان میں یا زمین پر ایسا کون معبود ہے جو تیری مانند ایسے کام یا کرامات یا معجزات کر سکے۔ اور پھر وہ بنی اسرائیل کو ہدایت اور نصیحت کرتے ہوئے، مجھے اور آپ کو نصیحت کرتے ہوئے وہ فرماتا ہے یہ سب تجھ کو دکھایا گیا، یہ سب کچھ تجھے بتایا گیا، سنایا گیا، تاکہ تو جانے کہ خداوند ہی خدا ہے، جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور جو بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی اور بحر کلزم میں سے نکال کے لے آیا، اور بیابان میں ان کی حفاظت نگہبانی کی، حتیٰ کہ ان کے جوتے پرانے نہ ہوئے اور نہ ان کے کپڑے پھٹے۔ یہ وہ خدا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے یہ سب کچھ تجھ کو دکھایا گیا تاکہ تو جانے کہ خداوند ہی خدا ہے، اور اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ میرا خداوند، آپ کا خداوند، جس کے سوا کوئی خداوند نہیں۔ کس طرح سے ہم اس کی تعظیم اور عزت کر سکتے ہیں؟ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح اس کے نام میں